اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. السلام علیکم. آپ کا میزبان زبیر علوی بزم عقیدت اسپیشل پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اس وقت کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں تاریخ پاکستان میں، تاریخ اسلام میں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف تبدیلیاں دنیا میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی لائیں. وہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں، وہ کون کون سے ایسے حقائق ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس پروگرام میں انشاءاللہ اشکار کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی عبدالسلام صاحب، جو جامع علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے تعلق ہے اور مدرس ہیں جامع بنوریہ سائٹ میں. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری محمد شفیق الرحمن نقشبندی صاحب. آپ کے نام کے ساتھ قاری بھی لگا ہوا ہے، اور جب کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ قاری لگاتا ہے تو ڈیفینیٹ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ قرآن کا قاری ہے. تو جب قرآن کا قاری کسی جگہ پر موجود ہو اور یہ سعادت حاصل نہ کی جائے تو بد نصیبی کہلاتی ہے. تو اس موقع پہ غنی میں جانتے ہوئے میں آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ، آپ نے تلاوت فرقان مجید سے اس پروگرام کا آغاز کیا. بہت شکریہ. مفتی صاحب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق کیا، جی جی، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، پھر اس کے بعد پوری اس کائنات کو بنایا۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے میری روح کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد دوسری روحوں کو پیدا کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تخلیق، اور بلکہ یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی وجود بھی نہیں ہوا تھا، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور اللہ تعالی نے میری پیدائش فرما دی تھی۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ دوسرا یہ ہے کہ اصل تو جیسے احادیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ سارا دنیا جہان سجائے اس لیے گیا ہے، اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ تو شروع میں یہی ہوا کہ اللہ تعالی نے سارا نظام دنیا کا بنایا۔ یہ جو آپ دنیا کے اندر چہل پہل دیکھ رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اللہ کی قدرت پر سارا دار ہے، تو آپ اللہ کی تخلیق جو اللہ نے ساری دنیا کو بنایا ہے، تفصیلاً اللہ تعالی نے قرآن کے اندر جگہ جگہ اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن مقدس کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی نے 3 چیزوں کو بنیادی طور پہ بیان فرمایا ہے۔ جی، ایک تو اپنی توحید کو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے سبحان۔ جگہ جگہ، اور تیسرے نمبر پہ اس بات قیامت ہے۔ مشرکین مکہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ باقی جو اللہ تعالی نے اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا ہے تو وہ دلیل دی ہے وہ اس توحید کے منکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر ہونے والوں کو۔ اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جس طریقے سے واضح فرمایا ہے قرآن مقدس کے اندر، اور جس طریقے سے اللہ تعالی نے آپ کو خطابات کیے ہیں، وہ اللہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان معلوم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث مبارکہ سے آپ نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق کیا، جی جی مجھے بنایا سب سے پہلے۔ جی جی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ظہور ہو جاتا ہے، جی جی جب اس دنیا میں آپ تشریف لے آتے ہیں جی جی جسمانی طور پر، جی جی جب آپ کا اس دنیا کے اندر مبعوث ہو جانا، جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، تو اس وقت دنیا کے اندر کون سی ایسی تبدیلیاں رونما ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے پورا نظام جب اس کے لیے بنایا ہے، دیکھیں آپ کی روح کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے پورا دنیا کا نظام بنایا، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، بے شک۔ اس میں سے تقریباً 313 رسول ہیں۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ نے یہ عہد اور وعدہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن مقدس کے اندر مذکور ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ہے، تو تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کے آنے سے پہلے اس پر ایمان لانے کا وعدہ کیا گیا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دیکھیں کہ سب سے پہلے حضرت یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے پہلے یہ عرب کے اندر یہاں آبادی نہیں تھی، یہ اللہ تعالی نے پورا ایک نظام بنایا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام زیادہ مصر اور شام کے اندر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام پھر یہاں آ گئے تھے۔ پھر یہاں سے اللہ تعالی نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ہاجرہ کو، اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے اندر چھوڑ دیں۔ وادی غیر ذی زرع، جو جنگل، کوئی انسانیت کا نام ہی وہاں نہیں تھا، سارے جانور وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے ان کو یہاں چھوڑ کے۔ جب جا رہے تھے تو اماں ہاجرہ بڑی پریشان ہوئیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں کوئی انسان بھی نہیں، نہ کھانے پینے، ایک مشکیزہ صرف پانی کا، کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہے، تو یہ کہیں ناراض ہو کے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ ان سے پوچھا بار بار، یہاں تک کہ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، پھر یہ
माला एक मकाम है जहाँ आप जन्नतुल माला के नाम से है कि वो जन्नत का नाम उसको मिला, कब्रिस्तान। वो एक ऊंची जगह थी, इधर मिसफला ये नीचे जगह थी, इसलिए मिसफला कहते हैं उसको, माला का ऊंचा था। फिर वो अल्लाह ताला ने कब्रिस्तान मुसलमानों को बना तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नतुल माला का लक़ब दे दिया। वाह वाह। तो यहाँ फिर जब वो बात कर रही थी, जवाब नहीं मिला तो इन्होंने पूछ लिया कि आप अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं, अल्लाह ने आपको फरमाया अपनी मर्ज़ी से? तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से मैं जा रहा हूँ। तो फिर उस वक्त यही रिवायात के अंदर आता है कि अम्मा हाजरा ने फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर ये जुमला फरमाया अब अल्लाह हमें काफ़ी है, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेंगे, जो अल्लाह के हुक्म से अब यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो ये जो आयत है हस्बुनल्लाहु व निअमल, तमाम अंबिया करम कोई भी मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने यही आयत पढ़ी। इसलिए मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अगर आदमी को कोई भी दुनियावी मुश्किल पेश आ जाए, समझ में ज़रूरत पेश आ जाए, दुनियावी हो उखरवी कोई मामलात इज्तिमाई हो इनफरादी, अगर इसको आदमी सिद्क़ के दिल से यकीन से इसका विर्द करे तो अल्लाह ताला यकीनन उसकी मदद फरमाता है, उसकी अल्लाह ताला ज़रूरत पूरी फरमा देते हैं। तो अम्मा हाजरा ने भी यही पढ़ा उस वक्त। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ जो है छोड़ के चली गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मशकीज़ा पानी का था, वो ख़त्म हो गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फिर अपना पर मारा, वो जहाँ जमजम का कुआं है इस जगह पर जमजम निकला वहाँ फिर से। हाँ, फिर हज़रत जिब्राईल वहाँ से जमजम निकला। फिर उस वक्त से ये जमजम का पानी निकला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जमजम के पानी पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब बर्तन मंगवाया और उसके अंदर पानी पिया, अपना जूठा किया और उसके अंदर लुआब मिलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस पानी को भी जमजम के अंदर कुएँ के अंदर डाल दिया जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो इस पर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि देखिए दो चीज़ें मिल गई। एक तो वो समय हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पर और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का होना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब। यही लिखा है कि ये जमजम का पानी जो है वो जन्नत के पानी से भी ज़्यादा फजीलत वाला है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज हुई तो आप शक के सदर जब हुआ तो सारी चीज़ें दूसरी जन्नत से लाई गई, पानी नहीं लाया, पानी जमजम का इस्तेमाल किया। सुभान अल्लाह। तो ये शुरुआत, ये सारी जो एक सिलसिला अल्लाह ने पैदा फरमाया हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर दुनिया के अंदर आने का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बेटे थे इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल से सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उनके बदल आपको खुसूस जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने अपनी शान के अंदर हर चीज़ वहदानियत रखी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के अंदर भी अल्लाह ने वहदानियत रखी है। किसी और नबी को इससे पैदा नहीं किया ताकि आपकी फजीलत ख़ास रहे। सुभान अल्लाह, वाह। उसके बाद ये जितने भी ख़ानदान आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आमना तक, यानी उसमें फिर अरब के अंदर जो सबसे बड़ा कबीला कुरैश का था उसमें बनी हाशिम थे। बनी हाशिम में से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे उनको मुंतखब किया। फिर उसमें से अल्लाह ताला ने आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला को मुंतखब किया। ये सारा इंतखाब वहीं से शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी नस्ल जब से मेरा नुतफ़ा मुंतकिल हुआ तो सारी औरतों की हिफाजत अल्लाह ने फरमाई। कोई भी किसी बुराई के शैबे में शुभों के अंदर करीब नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं पाक बतनों से मुंतकिल हुआ हूँ। पाक बतनों से मुंतकिल हुआ तो हूँ और अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। पाक रूहें थी, पाक बतन से अल्लाह ताला ने वहाँ से उनको मुंतकिल करते करते बीवी आमना तक। हाँ, ये सिलसिला यहाँ से चला। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नसब है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ऊपर भी जाते हुए ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पूरा नसब महफूज है। वाह वाह, क्या बात। आपके बाप का नाम, दादे का नाम, इस तरीके से चलते चलते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने आपका नसब भी महफूज फरमाया। सुभान अल्लाह। कि फिर ये तो एक इंतज़ाम अल्लाह ने हर चीज़, ये कोई अमर वाक़े नहीं थे, फिर एक सिलसिला अल्लाह ने पूरा चलाया आपकी यानी दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाने का। फिर जब आप ख़ुद तशरीफ़ लाए तो उस वक्त बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो अंबिया, दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम ने क्या कहा और बाकी दुनिया में कौन कौन से ऐसे मौजज़ात रूनुमा हुए, उनकी भी डिटेल जानते हैं मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब से। जी अब्दुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आपकी पैदाइश हुई, विलादत हुई, तो आपके तशरीफ़ लाने के बाद दुनिया का सबसे पहला मसला ये हुआ कि जिस साल आपकी पैदाइश हुई उसी साल अबराहा
جس نے بیت اللہ کو پر حملہ کیا اور بیت اللہ کو ختم کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر کوئی تاریخوں کا سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ جو ہے وہ پہلے زمانے کے اندر پوچھا کرتے تھے کہ کون سے واقعے کے ساتھ جو مشہور واقعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ولادت کو منسوخ کرتے تھے۔ تو ابرا اصل میں آیا تھا، یہ فارس کا بادشاہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا پوری دنیا پر حکومت تھی سوائے مکہ مکرمہ کے۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ ان کا تسلط ان پر نہیں تھا۔ یہی دو جو ہے نا سپر پاور جیسے آج کل کہتے ہیں دنیا کے محاورے میں، ہمارے ہاں تو سپر پاور اللہ کی ذات ہی ہے، یہ جو دنیاوی محاورے میں کہتے ہیں یہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تو آپ کو محفوظ فرمایا اس تسلط سے، آپ کو ایسی جگہ بھیجا بیت اللہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، جہاں ان کی تسلط نہیں تھا، یہ ان کی حکومت میں نہیں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ان کی حکومتیں بھی جیسے ابرا تو اس کو ختم کر دیا۔ ابرا جو آیا تھا بیت اللہ کو ختم کرنے کے لیے، اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک بیت اللہ ادھر بنایا تھا، تو اس بیت اللہ کو پھر اس نے کہا کہ اس کے مقابلے میں اس کو ختم کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حفاظت فرمائی ابابیل کے ذریعے سے، جو اپنی چوچو کے اندر پتھر چھوٹے سے سنگریزے لے جس کے اندر قرآن علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ وہاں دیکھیں کہ یہاں بعض حضرات نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے سب سے پہلا ایٹم بم جو ہے وہ وہی بنا تھا۔ بے شک وہ جس پہ پڑ گیا وہ بھسم ہو گیا، یعنی وہ اس کا جسم گلنے لگا اس کا۔ تو یہ جو سجیل کا لفظ آیا ہے نا کہ وہ سجیل یعنی جو جہنم کے انگارے سے گرم کیا ہوا تھا، وہی پیدا، اسی سے کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر ساری تحقیقات کی سائنسدانوں نے کہ یہ جو اس کے اندر جو ہے نا وہ ایٹم بم اس طریقے سے چھوٹا سا ہو اور اس کو کام بڑا کرے، اسی سے انہوں نے یہ گرم کر کے وہ سارا بنایا ہے، کیمیکل وغیرہ لے کر یہ وہ ساری چیزیں اس کو چھوٹا کیا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ پھر دوسرا چیز یہ تھی کہ اس کو ختم کر دیا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ یہ جو شیاطین وغیرہ تھے، جنات، یہ آسمان پر جا کر خبریں چراتے تھے، اور یہ اس زمانے میں کاہنوں کا دور تھا۔ جتنے بڑے بڑے بادشاہ کسی معاملے میں پھنستے تھے وہ کاہنوں سے خبریں لیتے تھے، جادوگر وغیرہ، غیب کی جو خبریں دیتے تھے۔ یہی تھا کہ یہ جو فارس کا بادشاہ تھا، ان کی جو جہاں آگ مجوسیوں کی جل رہی تھی کئی ہزار برس سے، جس کی عبادت یہ آگ کی کرتے تھے، تو وہ آگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ اس رات کو آگ بجھ گئی۔ تو اور دوسرا اس کا جو محل تھا اس کی 14 کنکریاں گر گئیں۔ واہ کیا بات! وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ، پھر وہ کاہنوں کے پاس گیا کہ یہ کوئی بڑا معاملہ ہے، مجھے اس کی خبر دو، یہ جو کنکریاں بھی گری ہیں، یہ جو آگ بھی بجھی ہے جو اتنے عرصے سے جل رہی ہے کبھی نہیں بجھی۔ پھر انہوں نے اپنے جنات سے کسی سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور تو اس پر پھر کاہنوں نے ان کو خبر دی، اور انہوں نے کہا، پھر کاہن جو ہے نا یہ یہاں بھی رہتے تھے دوسری جگہ پہ، تو ایک کہتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر ایک کاہن تھا، رات کے وقت وہ فوراً باہر نکلا اور حواس باختہ، بال اس کے بکھرے ہوئے، اور خبر لیتے کہ آج رات کوئی کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے، اور یہ جو جنات اوپر آسمان پر جاتے تھے ہماری خبریں لے کر آتے تھے، وہ ان پر پابندی لگ گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یہ انہوں نے یہاں سے معلوم کر لیا۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ رونما ہوئے، یہ تو ایک ظاہری تھے، اور اصل حقیقت جو تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ کیا بات! کہ لوگ سارے کے سارے جاہل تھے اس وقت، جاہلوں کے اندر کام کرنا کتنا مشکل ہے، سارے ان پڑھ، اور ان کے اندر ہر قسم کے جو ہے نا برائیاں پائی جاتی تھیں، اور دین سے بالکل دور ہو چکے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور بطور احسان کے اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے مومنین پر خاص انعام کیا کہ اپنے پیغمبر کو اللہ نے بھیجا، اور آخر میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اللہ اکبر!
اب اس سے جو ہے نا یہاں سے آپ اندازہ پہلے تاریخ پڑھے آپ عربوں کی کہ ان کی کیا حالت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیسا انقلاب آیا انسانیت کا. وہی انسان جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, کبھی وہ ایک پانی دوسرے- پینے ہاں، پلانے پہ جھگڑا, ہاں، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, معمولی سی یوں ہی معمولی روز باتوں پر. ہوتی تھی تکرار ان میں, یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. ان کے اندر اصل مشنی جنگ کا تھا. واہ. معمولی کوئی مہینہ ان کا ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس پر جس میں نہ جنگ ہو. و جدل نہ کرتے ہوں. جنگ جدل نہ کر. واہ واہ, اور وہی لوگ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بہت بن خوب, گئے. بہت خوب. ستو مکے میں قائم ہو گئے دین بیضا کے, گرے غش کھا کے 14 کنگرے ایوان کسریٰ کے. جی ہاں بالکل, جو شاعر نے اپنے شعر کے اندر سر فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا, ہوا آہ بڑھ کر فارس کا آتش کدا ٹھنڈا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد شفیق الرحمان نقشبندی صاحب. ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں کہ آپ اس پروگرام میں اپنی پڑھی خوبصورت نعتوں میں سے کوئی ایک نعت ہمارے ساتھ شیئر کریں. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. اور کاش میں اڑتی پھروں خاک مدینہ بن کر, کاش میں اڑتی پھروں خاک مدینہ بن کر, اور میں چلتی رہوں سرکار کو پانے کے لیے, اور میں چلتی رہوں سرکار کو پانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, اور غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو, اللہ 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 اللہ. غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو, کیونکہ میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے, میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے, واہ واہ. اور میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا ہم
کو میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا ہم کو، کیونکہ جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، اور بخش دی نعت کی دولت جو میرے آقا نے مجھے، سبحان اللہ، واہ واہ، بخش دی نعت کی دولت جو میرے آقا نے مجھے، کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے، واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ کتنا پیارا ہے وسیلہ سبحان اللہ، انہیں سبحان پانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کے رلانے کے لیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے مفتی عبدالسلام، جن کا تعلق جامع علوم اسلامیہ بنوریہ ٹاؤن سے، آپ کا تعلق مسئلے کے اہل دیوبند سے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور شفیق الرحمان نقشبندی صاحب نے بھی بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کی۔ اپنے میزبان زبیر الوی کو اس خیال سے اجازت دیجیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے دامن جو ہے کہ وہ عمل سے خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نمازوں کی پابندی کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ شوق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازیں اپنے وقت مقررہ پر ادا کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر بخوبی عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد